بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ شوال 6 روزے ہیں، اس کی مسنونیت ظاہر بات ہے۔ یہ چیز متعدد احادیث سے، جیسے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری کی حدیث تو صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پوری زندگی، پورے زمانے کا روزہ رکھا، گویا اس نے پورے سال کا روزہ رکھا۔ سنن میں اس کی تفصیل اس طریقے سے بتائی گئی ہے کہ رمضان کا روزہ 10 مہینے کے برابر ہے، اور 2 مہینے جو رہ جاتے ہیں تو 6 روزے جو ہوں گے وہ 2 مہینے کا، اس لیے کہ ایک نیکی کا ثواب کیا ہوتا ہے 10 گنا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ گویا اسے سال بھر، ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ دوسرے مہینوں بھی روزہ رکھ لے، ایک نیکی 10 کے برابر ملتی ہے۔ شوال ہی کی خصوصیت کیا ہے؟ تو اصل میں اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ شوال کے جو روزے ہیں وہ رمضان کے ساتھ جب ملائے گئے تو جس طریقے سے 1 مہینہ رمضان کا روزہ رکھنے سے گویا اسے 10 مہینہ فرض روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اب شوال کے جو روزے ہیں گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے اس کو جب رمضان کے ساتھ ملایا ہے تو گویا اسے سال بھر فرض روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ عام روزوں کے مقابلے میں گویا کہ اس کا اجر زیادہ ہوگا۔ شعبان میں رکھیں، ذی القعدہ میں رکھیں، ذی الحجہ میں رکھیں تو کیا ہوگا؟ وہ نفلی روزے کا ثواب ملے گا۔ لیکن شوال میں رمضان کے بعد رکھ لیا جائے تو کس کا ثواب ملے گا؟ گویا کہ فرض روزے کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اپنے بندوں کے اوپر ہے، اس لیے کہ فرض کا جو اجر ہوتا ہے نفل کے مقابلے میں کہیں بہت زیادہ ہے، تھوڑے موڑے کا فرق نہیں ہے۔ تو پہلی چیز تو ہمیں اس بات کا دھیان دینا چاہیے ہمارے ساتھیوں کو کہ جس سے ہو سکے وہ اس روزے کا اہتمام کرے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آیا یہ روزے رمضان کے فوراً بعد رکھنے شروع کر دیں یا تاخیر کر کے رکھیں؟ دیکھیے اس سلسلے میں علماء نے جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جب شریعت نے کوئی تحدید نہیں کی ہے، اس کے لیے شوال کا مہینہ رکھا ہے تو گویا اس کی کوئی تحدید کرنی، محدد کر دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ شوال کے مہینے میں، پورے مہینے میں جب بھی روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس اجر سے نوازے گا۔ البتہ علماء کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ اگر فوراً رکھ لیا جائے، اور یہ میں خود اپنے تجربے کی بات بتاؤں، بسا اوقات مجھے شوال کے 10 یا اس کے بعد جو ہے سفر کرنا ہوا، تو سفر کی مشغولیت اور یہ اس کی وجہ سے ہمارے وہ روزے رہ گئے، ہے کہ نہیں؟ اور اگر وہی میں عید کے فوراً بعد اگر رکھ لیا ہوتا تو وہ تو کیا ہے؟ اسی لیے علماء کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ اسے تم عید کے فوراً بعد رکھنا شروع کرو، کئی وجہ سے۔ ایک وجہ تو ہے کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ثم اتبعہ، یعنی اس کے تابع کر دے، اور تابع جتنا قریب ہوگا گویا کہ وہ اتنا بہتر رہے گا، ایک چیز۔ دوسری چیز اس میں کیا ہے؟ نیکی کی طرف سبقت پائی جاتی، فاستبقوا الخیرات والسابقون السابقون فاستبقوا الخیرات۔ گویا کہ آپ کو ایک نیکی کا عمل کرنا ہے، اس کو جتنا جلدی آپ سے ہو سک رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی توجہ اس نیکی کی طرف زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی توجہ جس عمل کی طرف زیادہ ہوتی، بلکہ عمل نہ جس انسان کی طرف زیادہ ہوتی ہے، انسان اس طرف زیادہ کھنچ کر کے جایا کرتا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ گویا آپ خیر کی طرف آپ کا میلان زیادہ۔ تیسری وجہ علماء یہ بتاتے ہیں کہ تاخیر ہونے کے بعد بسا اوقات انسان اچھا اب شروع کرتا ہوں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یا تو آخر میں اتنے دن بیٹھتے ہیں جسے پریشانی میں پڑ جایا کرتا ہے، اور یا تو اگر تھوڑی سستی ہوئی تو پورا مہینہ نکل جایا کرتا ہے۔ لہذا بہتر تو یہ ہے کہ انسان اس کو جتنا جلدی ہو سکے اس کو پورا کر لے۔ ہاں یہ بات دھیان میں رہنی چاہیے کہ اگر کسی کے اوپر رمضان کے کچھ روزے رہ گئے ہیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رمضان کے روزے پہلے رکھیں، پھر اس کے بعد شوال کے روزے رکھیں، الا یہ کہ کوئی مشکل صورت پیش آ جائے تو اس میں میں ان علماء کے
اقوال کو ترجیح دیتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ رمضان کے روزے کی قضا کو مؤخر کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے وقت وسیع ہے، وقت وسیع ہے، اور شوال کے روزے پہلے رکھ لے. لیکن اسے دھیان میں رہنا چاہیے کہ اسے ان روزوں کا گویا یہ پینڈنگ میں رہیں گے، ان کا ثواب اسی وقت ملے گا جبکہ وہ رمضان کے روزے پورے کر لے گا، تو ورنہ اس کے ثواب سے وہ کیا رہے گا؟ محروم رہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مشروط ہے کہ رمضان کا روزہ رکھے اور شوال کا روزہ رکھے. اس نے رمضان کے روزے پورے ہی نہیں کیے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اس اجر سے محروم رہ گیا. تیسری بات یہاں مجھے یہ ذکر کرنی ہے کہ شوال کے جو روزے ہیں وہ ایک ساتھ بھی رکھے جا سکتے ہیں اور اسے متفرق کر کے الگ الگ بھی رکھا جا سکتا ہے. اسے متفرق کر کے الگ الگ بھی رکھا جا سکتا ہے. اب یہاں سے آپ کا وہ سوال کا جواب آتا ہے جس میں آپ نے یہ کہا کہ پیر کا روزہ ہے، جمعرات کا روزہ ہے، ایام بیض کا روزہ ہے، آیا ان کے ساتھ رکھیں یعنی ان دنوں میں رکھیں تو کیا اسے اس روزے کا بھی ثواب مل جائے گا اور شوال کا یا نہیں؟ اس سلسلے میں اہل علم کی دو رائے ہے، لیکن مجھے جو دو رائے زیادہ پسند ہے، دیکھیے بہتر تو یہی ہے کہ انسان خاص طور ایام بیض کے جو روزے اس لیے کہ وہ متعین ہیں، تاریخ کے لحاظ سے وہ متعین ہیں، ایام بیض کے روزے کو الگ رکھے اور یہ روزے الگ رکھے. لیکن اگر کوئی آدمی یہ کرتا ہے کہ وہ پیر اور جمعرات کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اس لیے کہ وہ اصل مقصود کیا ہے؟ وہ دن ہے، اس دن میں روزہ رکھنا ہے نا، نہ کہ وہ تاریخ ہے. تو اس دن میں اگر کوئی روزہ رکھ لے تو امید کی جاتی ہے، جیسے کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ یہی ہے اور شیخ ابن عثیمین کا ہی فتویٰ بعض طلب علم میں نقل کیا ہے، ہم نے پڑھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسے دونوں اجر انشاءاللہ مل جایا کرے گا. پیر جمعرات کے روزہ رکھنے کا بھی اور شوال کے بھی روزہ رکھنے کا، ایام بیض کے روزہ رکھنے کا بھی، اور وہ بھی اجر مل جائے گا. لیکن بہتر تو یہی ہے کہ انسان کیا کرے؟ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کی ہر مہینے 3 دن روزہ رکھنے کی عادت ہے نا. اب اگر وہ کہے شوال کے روزہ رکھ لے اور اس کے ساتھ نیت کر لے 3 دن کی، انشاءاللہ تو ہو تو جائے گا. لیکن بہتر کیا ہے اس کے لیے؟ بہتر یہی ہے کہ شوال کے روزوں کی نیت الگ کرے اور 3 دن کے روزے کی نیت الگ کرے. لیکن اگر ایک نیت کر لیا تو انشاءاللہ مجھے ان علماء کا قول زیادہ پسند ہے جو کہتے ہیں کہ دونوں ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ عبادات میں تداخل جائز ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے ظہر کے وقت مسجد میں داخل ہوتا ہے، اسے ظہر کی سنت پڑھنی ہے کہ نہیں، اور مسجد میں جب داخل ہو تو اس سے تحیۃ المسجد مطلوب ہے کہ نہیں. لیکن اب ظہر کی سنت میں داخل ہو جائے تو گویا اس کی تحیۃ المسجد بھی ہو گئی اور ظہر کی سنت بھی ہوگی، تو عبادات میں تداخل ہے. لہذا اب اگر کوئی آدمی پیر کے دن جمعرات دن اپنی عادت بنا لے، جمعرات دن عادت بنا لے اور اس میں روزہ رکھ لیتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک مسئلہ اور ہے شوال کے روزے سے متعلق، میں اس طرف اشارہ کر دوں کہ اگر کسی کے مثال عورتوں کی صورت پیش آ سکتی ہے، عورتوں کے لیے، یا ہمارے بعد وہ بھائی جن کو رمضان کے بعد فوراً سفر میں جانا پڑ جائے، سفر سے آتا ہے انسان تھکا رہتا ہے، بسا اوقات بیمار ہو جایا کرتا ہے. اب ایسا ہو گیا کہ وہ شوال کے روزے نہیں رکھ سکا حالانکہ اس کی پوری نیت ہے. ہماری ایک بہن ہے، اس کے رمضان کے روزے چاہے نفاس کی وجہ سے یا حیض کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں. اب بسا اوقات ہوتا ہے 12-15 روزے چھوٹ جاتے ہیں. اب اس کے اوپر گھر کی ذمہ داری ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے، بچوں کی ذمہ داری ہے، کھانا بنانا ہے، یعنی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. خاص طور پر اگر وہ ہماری بہن وہ ہے جو کہیں باہر کام بھی کرتی ہے، نوکری پیشہ ہے نا، جیسے آپ کے مدرسے میں عورتیں ہیں. اب ان کے لیے کیا ہے، دونوں روزوں کا جمع کرنا کیا ہوتا ہے، ایک مشکل ہو جاتا ہے. روزوں کو جمع کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ان کی نیت تو یہ تھی کہ میں روزہ رکھ لے رہی ہوں، رمضان کا شروع کر رہی ہوں، روزہ رکھ لے رہی ہوں اور پھر شوال کا رکھ لوں گی. لیکن کوئی ایسی صورتحال پیش آ گئی کہ وہ نہیں رکھ سکی، شوال گزر گیا تو گویا قضا ہو گیا نا. اب آیا وہ روزے بعد میں قضا کرے گی شوال کے کہ نہیں؟ کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ اسے قضا نہیں کرے گی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ قضا کر لے تو انشاءاللہ ادا ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ
جیسے ظہر کے بعد کی سنت ہے. ایک حدیث صحیح مسلم وغیرہ میں ہر جگہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد 2 رکعات آپ پڑھنے لگے تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ نے خادمہ کو بھیجا، جا کے اللہ کے رسول کو بتا دو، اشارہ کر دو کہ یہ تو عصر کے بعد کا وقت ہے، نماز پڑھنی جائز نہیں ہے. تو وہ خادمہ گئی بتانے کے لیے، تو آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ رک جاؤ. پھر نماز پڑھ لینے کے بعد آپ نے یہ بتایا کہ یہ میری سنت کب کی ہے؟ ظہر کے بعد کی سنت ہے. میرے پاس ایک وفد آ گیا، میں ادا نہیں کر سکا تھا، جسے اب میں ادا کر رہا ہوں، ہے نا. تو گویا وقت نکل جانے کے بعد آپ نے ادا کیا. تو اسی پر قیاس کر کے اگر شوال کے روزے کے بارے میں کہا جائے کہ کسی کا اگر عذر کی وجہ سے چھوٹ گیا ہے، وہ بعد کے دنوں بھی قضا کر لے تو انشاءاللہ یہ اس کا روزہ ہو جائے گا. واللہ عالم. جی شیخ صاحب، یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ شوال کے جو روزے ہیں وہ عید کے دوسرے دن فوری شروع کرنا چاہیے، ان کی کیا دلیل ہے اس بارے میں؟ دیکھیے، یہ قول قوی نہیں ہے، یہ قول قوی نہیں ہے، اور کبار علماء خصوصاً علماء اہل حدیث جو موجود ہیں یا ابھی قریب میں، ان کا بھی یہ قول نہیں ہے. لیکن جو لوگ کہتے ہیں ان کی دلیل صرف کیا ثم اتبعہ سے ہے. کیا اتبعہ؟ یعنی اس کے پیچھے لگا دے. تو پیچھے لگانا کب ہوگا؟ جبکہ اس کے فوراً بات کہا جائے گا. تو حدیث کے ظاہری الفاظ پر انہوں نے غور اپنی بنیاد بنائی ہے. کیا سیرت کی کتابوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کوئی عمل نہیں ملتا اس تعلق سے کہ وہ لوگ کیسے رہا کرتے تھے، کب رکھا کرتے تھے؟ میرے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ انہوں نے پابندی کرتے رہے ہوں کہ ہاں اس کے فوراً بعد ہی رکھ لینا ہے. جی عموماً کیا رواج تھا وہاں پر؟ عموماً یہ ہے کہ شوال کا روزہ رکھتے تھے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ فوراً بعد یا بیچ میں بھی کسی نے رکھا ہو، آخری میں بھی رکھا ہو کسی صحابی نے؟ میرے ذہن میں وقتی طور پر نہیں ہے. جی اسی کے قریب کا سوال، جیسے کہ خواتین بہت زیادہ اس سوال کو پوچھتی ہیں، جیسے کہ ان کے اکثر یعنی بہت ساری خواتین کے روزے رہ جاتے ہیں، تو پوچھتی ہیں کہ کیا یہ جو فرض روزے رمضان کے جو رہ گئے ہیں کسی عذر کی وجہ سے، تو کب تک آخری وقت ہے کہ ان کو رکھا جائے؟ بھائی دیکھیے، آخری وقت شعبان کی آخری تاریخ ہے. اس کا آخری وقت کیا ہے؟ شعبان کی آخری تاریخ ہے. یہ سال رواں رمضان کے بعد جو شعبان آ رہا ہے وہ یہ وہیں پہلے گزر چکا ہے، جو آ رہا ہے، یعنی دوسرا رمضان آنے سے پہلے ہے کہ نہیں. اس لیے کہ فعدۃ من ایام اخر کا جو لفظ آیا ہے نا، وہ اب رمضان آ گیا تو اس کے لیے تو روزے رکھنے جائز ہوں گے، رمضان کے روزے رکھنے ہوں گے. تو آخری مدت کیا ہے اس کے لیے، اور صحابہ کے عمل سے بھی یہ چیز واضح ہے. کیا ہے وہ؟ کیا ہے آخری؟ یعنی کسی عورت کے اگر 5 روزے رہ گئے ہیں تو گویا اب اس کے اوپر واجب ہے کیا؟ محرم، سفر سارے گزر گئے، اب شوال کی 24 تاریخ ہو گئی، اب 5 دن رہ گئے نا، 25، 26، 27، 28، 29. لہذا اب اس کے اوپر واجب ہے کہ ان تاریخوں میں روزہ رکھے، ان تاریخوں میں روزہ رکھے، الا ہے کہ اس کے سامنے پورے سال کوئی عذر رہا ہے، کوئی عذر رہا ہے تو الگ مسئلہ ہے. ورنہ کیا ہے، اسی لیے 6 یا 7 صحابہ کا نام میری نظر سے گزرا ہے، جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص بغیر عذر کے رمضان کا روزہ سال کے اندر نہ رکھے یہاں تک کہ رمضان آ گیا، تو اب اگر وہ قضا کرتا ہے تو قضا بھی کرے گا اور فدیہ کے طور پر مسکین کو ایک کھانا بھی کھلائے گا. گویا ان صحابہ نے، حالانکہ حدیث کے اندر یہ نہیں ہے، لیکن ان صحابہ کے ایک قول کو کوئی ان کا مخالف نہیں ہے نا، وہ دین کو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے زیادہ سمجھتے تھے، ہے نا. ان کا اس پر یہ اتفاق کرنا، اور ایک نہیں 6-7 صحابہ کا، جس میں حبر الامت حضرت عبداللہ ابن عباس جیسے لوگ موجود ہیں، عبداللہ ابن عمر جیسے لوگ موجود ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی حیثیت ہے. تو آخری تاریخ اس کی کیا ہے؟ وہ شعبان کی آخری تاریخ ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ ہماری بہنیں اس سلسلے میں پہل کرنے کی کوشش کریں،
کیوں؟ اس لیے کہ اولا تو یہ سمجھیں کہ یہ ان کے اوپر فریضہ ہے، جیسے رمضان کا روزہ فرض تھا جو چھوٹ گیا ہے ویسے ہی ان کے اوپر یہ فرض ہے نا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں جیسے کہ ہم نے شوال کے بارے میں بیان فرمایا کہ خیر کے کام کی طرف کیا ہے، یہ سبقت ہے، انسان کے قوی اور صحیح ایمان ہونے کی دلیل ہے کہ وہ اس کے اوپر جو فرض ہے وہ اس کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس لیے جانتے ہیں انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، انسان کی صحت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، انسان کی فرصت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، مشغول ہو سکتا ہے، بیمار ہو سکتا ہے، انتقال، کئی چیزیں ہو سکتی ہے نا، تو گویا کہ وہ جلدی کرے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ بسا اوقات یہ ہے کہ ہماری بہت سی بہنوں سے میں آپ سے کیا بتاؤں کتنے سوالات آتے ہیں، اور صرف میرے سامنے نہیں، میں کیا ہوں بڑے بڑے علماء کے پاس، آپ یہاں پر لجنہ دائمہ کے جو فتاوے ہیں اسے اٹھائے، کتنے فتوے آپ کو ملیں گے کہ ہاں ہمارے شوال کے روزے 2 سال کے، ہمارے رمضان کے 2 سال کے روزے 3 سال کے 4 سال کے رہ گئے، ہم نے نہیں رکھا۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ آدمی شروع میں، یا ہماری بہن اسے بالکل آسان اور ایزی لے لیتی ہے، ابھی عادت پڑی ہوئی ہے روزہ رکھنے کی، ہے نا، اب جب ایزی لے لیتی ہے تو ہاں بھائی اب کرتے ہیں اور اب کرتے ہیں اب کرتے ہیں۔ جانتے ہیں کہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ وہ سوفا ہے۔ سوفا یعنی اب کروں گا اب کروں گا اب کروں گا، تو اس میں کیا ہے پورا مہینہ پورا سال ایسے گزر جایا کرتا ہے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ اس مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے شوال کے اپنے روزے وہ پورا کر لیں۔ یعنی اگر کوئی مرد یا عورت بنا کسی عذر کے اگر شعبان تک مؤخر کر دے رمضان کے روز چھوٹے ہوئے روزوں کو، تو کیا گنہگار ہوگا یا نہیں؟ کوئی گنہگار نہیں ہوگا۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وہ حدیث جانتے ہیں بار بار گزر چکی ہے کہ وہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے اوپر رمضان کے روزے رہتے، میں روزے شوال میں پورا کر پاتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شوال میں اطمینان رہا کرتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت، بلکہ پورے شوال نہیں، نعوذ باللہ من ذلک، شوال نہیں شعبان ہے نا، نعوذ باللہ من ذلک، شوال نہیں شعبان میں رہتے، میں شعبان میں رکھ پاتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شعبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزہ رکھتے تھے، یہ اطمینان رہا کرتا تھا۔ دوسرے مہینے میں آپ افطار کر دیے تو افطار ہی کرتے جا رہے ہیں، روزہ رکھنا چاہیے روزہ رکھتے، تو امکان رہتا تھا کل روزہ ہوتا آپ نہ رکھیں تو آپ کی خدمت میں ہم سے کوتاہی ہوگی، ہے نا۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ بغیر اگر عذر کے ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اسی حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کسی کے سامنے کوئی عذر نہیں ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جلدی کر لینا چاہیے۔ کیا ایسا بھی آتا ہے احادیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات اور ایام بیض کے روزے چھوڑے ہیں کبھی؟ بھائی دیکھیے یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے چھوڑا ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک امکان تو ہے نا، آپ روزہ رکھتے پورے ہفتے روزہ رکھیں، آپ نے بسا اوقات چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا۔ بعض حدیثوں سے اشارہ ملتا ہے کہ آپ جب عائشہ خود بیان فرماتی ہیں کہ آپ چھوڑتے ایسا لگتا ہے اب آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں، اس کا مطلب ہفتے میں بھی آپ نے پیر جمعرات کو بھی روزہ ہے کہ نہیں؟ جی تو یہ امکان تو رہا کرتا تھا نا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ بسا اوقات ایک چیز آپ کے نزدیک افضل ہوا کرتی تھی لیکن آپ اسے چھوڑ دیتے تھے، کیوں؟ امت پر مشقت کے خوف سے۔